کبھی سوچا ہے کہ ایک انسان کا پختہ یقین کیسے ایک عالمی تحریک کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ آج ہم بات کریں گے مولانا الیاس قادری اور دعوت اسلامی کی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ایک بہت ہی سادہ آغاز سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اچھا، اس پورے سفر کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی اصول کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے عشق رسول، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہری اور والہانہ محبت۔ یہی وہ جذبہ ہے جو دعوت اسلامی کی ہر سرگرمی اور ہر کام کی اصل بنیاد ہے۔ تو ہم اس کہانی کو کیسے دیکھیں گے؟ سب سے پہلے ایک بہت ہی عاجزانہ آغاز سے شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ وہ روحانی موڑ کون سا تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس کے بعد بات ہوگی ایک عالمی مشن کی بنیاد کی، پھر یہ تحریک کراچی سے پوری دنیا میں کیسے پہنچی، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی میراث کیا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی ایک عاجزانہ آغاز۔ دیکھتے ہیں کہ مولانا الیاس قادری کی ابتدائی زندگی کیسی تھی۔ تو دیکھیے، ان کا خاندان 1947 میں تقسیم کے وقت ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آیا تھا۔ پھر 1950 میں ان کی پیدائش کراچی میں ہوئی۔ وہ ایک بہت ہی عام سے سادہ گھرانے میں پلے بڑھے اور شروع میں کوئی خاص رسمی دینی تعلیم بھی حاصل نہیں کی تھی۔ اور سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جوانی میں وہ عام دنیاوی سرگرمیوں میں مصروف تھے، بالکل بھی اس علمی ماحول میں نہیں تھے جس کے لیے وہ بعد میں جانے گئے۔ اور یہی چیز اس تبدیلی کو جو آگے آنے والی تھی اور بھی زیادہ غیر معمولی بنا دیتی ہے۔ اور بس یہیں سے کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، ایک روحانی موڑ، وہ لمحہ جب ان کی زندگی نے ایک بالکل نیا راستہ اختیار کیا۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے مذہبی اجتماعات یعنی اجتماع میں جانا شروع کیا۔ ان محفلوں کا ان کے دل پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ اندر سے ایک شدید خواہش پیدا ہوئی کہ زندگی کو دین کے مطابق گزارا جائے۔ اور یہ تبدیلی کوئی معمولی نہیں تھی، یہ ایک مکمل ٹرانسفارمیشن تھی۔ جہاں پہلے دنیاوی مشاغل تھے، وہاں اب سیکھنے کا شوق تھا۔ عام طرز زندگی کی جگہ گہرا ایمان آ گیا، اور مذہبی غفلت کی جگہ سچے دل سے توبہ نے لے لی۔ مطلب سب کچھ ہی بدل گیا۔ اس بڑی تبدیلی کے بعد اب ہم کہانی کے تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں، ایک عالمی مشن کی بنیاد رکھنا۔ یہاں سے ان کی زندگی کا اصل مقصد شروع ہوتا ہے۔ تو سال تھا 1981۔ کراچی میں صرف چند لوگوں کے ساتھ مل کر دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی گئی۔ اور یہ وہ وقت تھا جب وسائل کی بہت کمی تھی، سماجی چیلنجز بھی بہت تھے، تو یہ شروعاتی جدوجہد واقعی بہت بڑی تھی۔ مقصد بالکل سیدھا اور صاف تھا، لوگوں کو دوبارہ اسلام کی تعلیمات سے جوڑنا، لیکن پرامن طریقے سے، بنا کسی سیاست کے۔ ساری توجہ نیکی اور انسان کی اپنی اصلاح پر تھی۔ اس پورے مشن کی بنیاد 4 اہم ستونوں پر رکھی گئی تھی۔ پہلا، اپنی اصلاح کرنا۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا۔ تیسرا، دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا۔ اور چوتھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دلوں میں مضبوطی سے بسانا۔ تو سوال یہ ہے کہ چند لوگوں سے شروع ہونے والی یہ تحریک پوری دنیا میں کیسے پھیل گئی؟ چلیں اب چوتھے حصے میں یہی دیکھتے ہیں، کراچی سے دنیا تک کا یہ حیرت انگیز سفر۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں، 180 سے زیادہ ممالک۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی بات ہے۔ ایک چھوٹی سی جماعت سے شروع ہو کر آج دنیا کے کونے کونے میں موجودگی، یہ اس تحریک کی عالمی رسائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور یہ صرف موجودگی ہی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے پوری دنیا میں ادارے بھی بنائے، جیسے جامعۃ المدینہ جہاں مفت دینی تعلیم دی جاتی ہے، مدنی چینل جو 24 گھنٹے اسلامی پروگرام دکھاتا ہے، اور دنیا بھر میں بے شمار مساجد اور مراکز قائم کیے ہیں۔ اور یہاں ایک بات بہت اہم یہ ہے کہ یہ تحریک وقت کے ساتھ ساتھ چلی ہے۔ انہوں نے جدید ٹیکنالوجی کو اپنایا، سوشل میڈیا، آن لائن کورسز، موبائل ایپس، ان سب چیزوں کو استعمال کر کے وہ نوجوان نسل تک اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہوئے، اور یہی حکمت عملی ان کے اتنی تیزی سے پھیلنے کی ایک بڑی وجہ بنی۔ اور اب آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، کہ اس سب کی میراث کیا ہے، اس کا اثر کیا ہوا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان کا جو اثر ہے وہ کسی سیاسی طاقت، دنیاوی شہرت یا دولت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد روحانی تعلق، ان کی اپنی ذاتی مثال اور دین کی خدمت پر ہے۔ اور اس کا معاشرے پر جو اثر پڑا وہ بھی بہت گہرا ہے۔ دنیا بھر میں اسلامی تعلیمات کے بارے میں آگاہی بڑھی، لاکھوں لوگوں کو اپنی زندگی بہتر بنانے کی ترغیب ملی، نوجوانوں کو ایک مثبت سمت ملی، اور سب سے بڑھ کر ایک پرامن پیغام کو فروغ ملا۔ آخر میں یہ ایک جملہ ان کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، محبت، عاجزی اور سنت پر ان کا زور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا پیغام ہے جو کبھی پرانا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری کہانی ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے،
आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स का रूहानी यकीन एक ऐसी पुरअमन तहरीक को जन्म दे जो 180 से ज़्यादा मुल्कों तक फैल जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वाकई गौर करने की ज़रूरत है।